السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہیں. آج انشاءاللہ ہم سورہ التین کا مطالعہ کریں گے. سورہ التین از دا 95th سورہ آف دا ہولی قرآن اینڈ اٹ از اے مکی سورہ. تو آج انشاءاللہ اس کو ہم اسٹڈی کریں گے اینڈ اس سے گائیڈنس لینے کی پوری کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ. دعا کر لیتے ہیں. اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہمیں چیزیں ویسی دکھائیے جیسی کہ وہ ہیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں سچ کو سچ دکھائیے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اے اللہ ہمیں غلط کو غلط دکھائیے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. اے اللہ ہمیں فائدہ پہنچائیں اس علم سے جو ہم حاصل کریں، اور ہمیں وہ علم سکھائیے جس سے ہمیں فائدہ ہو، اور ہمیں علم میں بڑھائیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ پیدا کیجیے اور ہمیں اپنے ہاتھ سے نعمت عطا فرمائیے. آپ تو بہت بڑے عطا فرمانے والے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی نعمت بخشیے گا اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیے گا. آمین یا رب العالمین. سورہ التین. سورہ التین جیسے میں نے کہا مکی سورہ ہے. دس از دا 95th سورہ آف دا ہولی قرآن اینڈ جو سپارہ جو امہ سپارہ ہے، جو جز امہ ہے، دا 30th سپارہ، اس کے اندر یہ سورہ موجود ہے. کل آیات اس میں 8 ہیں. پہلے میں سورت کی تلاوت کروں گی ود ٹرانسلیشن اینڈ اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون، انجیر اور زیتون کی قسم ہے. وطور سینین، اور طور سینا کی قسم. وہذا البلد الامین، اور اس شہر مکہ کی جو امن والا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے سب سے نیچے گرا دیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، مگر جو ایمان لائے اور نیک کام کیے سو ان کے لیے تو بے انتہا اجر ہے. فما یکذبک بعد بالدین، پھر اس کے بعد آپ کو قیامت کے معاملے میں کون جھٹلا سکتا ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے. جیسے میں نے کہا یہ مکی صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں ہم نے نوٹس کیا کہ 4 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے شروع میں. اور کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے کہ انسان کی جو کریشن ہے، انسان کی جو تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ بہترین ساخت پر کی ہے. یعنی اعلیٰ ترین مخلوق ہے انسان اللہ تعالیٰ کی، اشرف المخلوقات جو کہا گیا ہمیں. تو اس کی جو کریشن ہے، اس کی جو فزیکل کریشن ہے یا جو اس کا جو مائنڈ ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ ترین مخلوق ہے. اور جب انسان اپنی اس حقیقت کو بھلا دیتا ہے، فراموش کر دیتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، اس کی کیا ابیلٹیز ہیں، وہ کتنی اعلیٰ کریشن ہے خدا کی، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ مخلوقات میں، تمام کریشن میں، تمام مخلوقات میں وہ سب سے اسفل درجے میں چلا جاتا ہے. یعنی وہ نچلوں میں سے سب سے نچلا ہو جاتا ہے، دا لوئسٹ آف دا لوئسٹ کریشن.
تو which is tragic, which is very unfortunate. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر، اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے قرآن کی قسموں کے حوالے سے. آج تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی قسموں پہ کرٹیسزم بھی ہے اورینٹلسٹ کا، اینڈ کچھ اعتراضات ہیں، تو ان کے بارے میں تھوڑی آج بات کرتے ہیں. جیسے ہم نے ابھی پچھلی جو 30ویں پارے کی جو ہم صورتیں پڑھ رہے ہیں اس میں ہم نوٹس کرتے ہیں کہ جگہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی کائنات کی کسی چیز کی قسم کھائی ہے، ٹھیک ہے، کبھی شمس کی، سورج کی، کبھی رات کی، کبھی چاند کی، تو اور اسی طرح دیگر اور چیزوں کی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو اسٹیبلش کیا ہے. تو قرآن پاک کی جو قسمیں ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں. علامہ شبلی نعمانی صاحب، ہی از اے ویری فیمس سیرت نگار ہیں، ہسٹورین ہیں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بہت بہترین کام کیا ہے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ قرآن مجید کے جو مخالفین تھے، جو اپوز کرتے ہیں قرآن پاک کو، انہوں نے پھر قرآن مجید پر جو نکتہ چینیاں کی ہیں، جو کرٹیسزم ہے ان کا، ان میں ایک قرآنی قسموں پر بھی اعتراض ہے. علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ اس اعتراض کے متعدد پہلو ہیں، اس کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ کہ خود قرآن کریم میں قسم کھانے کی برائی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بات بات پہ قسم مت کھاؤ بیکاز تمہارا مواخذہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو جو کرٹیسائز کرتے ہیں اللہ پاک کی قسموں کو، جو قرآن کو اپوز کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے قرآن پاک تو خود فرماتا ہے کہ بات بات پر قسم مت کھاؤ. اچھا، نمبر 2، آدمی جن چیزوں کی قسم کھاتا ہے، اب یا تو ان کی عظمت، ان کی جو گریٹنس ہے اور ان کی تعظیم ہے، جو ان کی ایک سیکرڈنس ہے، ان کی وجہ سے وہ قسم کھائی جاتی ہے، یا پھر ظاہر ہے ایک محبت اور شیفتگی کی وجہ سے آپ کھاتے ہیں. یعنی آپ اپنے بچوں کی، یعنی جو آپ کے لیے عزیز ترین شخصیت ہے یا چیز ہے، آپ اس کی قسم کھاتے ہیں. اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ تعظیم کے لحاظ سے تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسری جو پاسبلٹی ہے، جو دوسرا احتمال تھا، وہ ممکن تھا، یعنی اللہ تعالیٰ محبت کی وجہ سے کسی چیز کی قسم کھائیں. تو لیکن پھر جن قرآن ہم دیکھتے ہیں جن معمولی اور ادنا چیزوں کی قسم کھائی ہے، ان کے لحاظ سے یہ بھی احتمال نہیں لگتا. تیسری جو بات ہے، جو اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ قسم وہی کھاتا ہے جس کو یعنی اپنی نسبت اطمینان نہیں ہوتا کہ لوگ اس کی بات کو بے تکلف یقین کر لیں گے. تو نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، چوتھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اعتراض ہے، یا اس پہ یعنی اس کو قسم کے حوالے سے جنہوں نے نہیں مانا، اس کو ایک طرح سے قسم کے حوالے سے نہیں لیا، تو ان میں ہم دیکھتے ہیں مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ، ہی از اے ویری گریٹ اسکالر. انہوں نے اپنی کتاب الامعان فی اقسام القرآن میں ایک اور اعتراض کا بھی ذکر کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں وہ نہایت یعنی اہم امور پر کھائی گئی ہیں. مثلا قیامت، توحید، رسالت، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی وننس، پروفٹ ہوڈ پہ کھائی گئی ہیں. اور ہر شخص یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ ان امور میں قسم کیا ہے، بالکل بے فائدہ چیز ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ غیب کے معاملات ہیں، نہ اس سے جو اپوننٹ ہے، مخالف ہے، اس کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور نہ موافق کو. ٹھیک ہے، جو اس چیز کا ماننے والا بھی ہے اس کو بھی اس قسم سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ جو اپوز کرتا ہے اس کو بھی اس قسم سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ غیب کے معاملات ہیں. اچھا، اب ان اعتراضات کی وجہ سے ان قسموں سے متعلق پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اہل تفسیر ہیں، علماء جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کی، ان میں ہمیں دو رائے نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے، دو اوپینینز ایگزسٹ کرتے ہیں ان قسموں کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ قسم کھانا عربوں کا عام طریقہ تھا. ٹھیک ہے، ابھی بھی واللہ واللہ مطلب وہ ہر بات میں، ہر جملے میں
ایک ان کا یہ بات کرنے کا ایک انداز ہے کلچرلی. تو قسم کھانا عربوں کا ایک عام طریقہ تھا. اسی طرح قسم کھانے کا مقصد کیا تھا؟ گفتگو میں زور اور تاکید پیدا کرنا بھی. ٹھیک ہے. تو اب قرآن پاک جس آڈینس، جو انیشل آڈینس تھے، جو اس کے پرائمری آڈینس تھے، وہ آپ یہ ذہن میں رکھیں، وہ مکہ کے جو لوگ تھے، جو مکہ میں مقیم تھے، اور جو ان کا کلچر تھا اور جو ان کی لینگویج تھی، اسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایڈریس کیا. ٹھیک ہے. تو یہ کلچرلی قسم کھانا ایک نارم تھا. اور اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ گفتگو میں زور اور تاکید پیدا کرنا بھی. اور قرآن پاک بھی اٹس اے کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈفرینٹ مقامات پہ انسانوں کو ایڈریس کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اٹ از اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ. تو کلام اسی انداز میں کیا جائے گا کہ جس انداز میں آڈینس بہترین طریقے سے سمجھے. ٹھیک ہے. اسی لینگویج میں، اسی سٹائل میں. تو یہ بھی کہ یہ جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ عظیم الشان اور مقدس چیزیں ہیں. اچھا، اب جو دوسری رائے ہے جس میں کہ اہل تفسیر جو ڈیفر کرتے ہیں، اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ قسم جو ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک شہادت اور گواہی قائم ہو. یعنی کہ جب آپ نے کسی چیز کو ثابت کرنا ہے تو پھر آپ کے پاس یعنی آپ اس چیز کی قسم کھائیں گے کہ میں اس چیز کو گواہ بنا رہی ہوں ایک طرح سے. ٹھیک ہے نا، کہ یہ چیز گواہ ہے کہ میں سچ بول رہی ہوں. تو اس لیے ان قسموں کا مقصد کیا ہے کہ ان چیزوں کو بطور دلیل پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے مثلا میں نے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم کھائی، تو اللہ تعالیٰ از پریزنٹنگ دا سن ایز این ایویڈنس. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح یہ سورج نظر آ رہا ہے تمہیں، ٹھیک ہے نا، یو کی ناٹ ڈینائی دیٹ دا سن از رائٹ دیر. تو اسی طرح جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ بھی اتنی ہی سچ ہے جس طریقے سے یہ سورج چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو سورج ایک طرح سے گواہ ہے یا وٹنس ہے. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو بطور ایویڈنس یا دلیل پیش کیا گیا. اس لیے جو ہے یہ اس رائے کے جو حاملین ہیں، جنہوں نے اس رائے کو اڈاپٹ کیا، وہ قرآنی قسموں کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ قسم نہیں کرتے، وہ قسم کے بجائے گواہی یا شہادت سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس رائے کے جو حاملین ہیں ان میں مشہور ہم دیکھتے ہیں مولانا حمید الدین فراہی ہیں، مولانا امین احسن اصلاحی، غلام احمد پرویز، ڈاکٹر اسرار احمد اور جاوید احمد غامدی صاحب ہیں. یعنی پھر وہ کیا ترجمہ کریں گے ان آیتوں کا؟ کہ انجیر اور زیتون گواہ ہیں. ٹھیک ہے. اور طور سینا گواہ ہے، اور یہ شہر مکہ جو امن والا ہے یہ گواہ ہے. تو یعنی یہ تمام چیزیں گواہ ہیں کس چیز کے اوپر؟ کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں، بہترین انداز میں پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا، والتین والزیتون، انجیر اور زیتون کی قسم. انجیر اور زیتون یعنی فگ اینڈ آلیو، دو فروٹس کے نام ہیں، دو پھلوں کے نام ہیں. وی آر آل فیملیئر ود دیم. اہل تفسیر کا اگین اس معاملے میں ڈفرنس آف اوپینین ہے، اختلاف ہے کہ کیا تین اور زیتون یعنی انجیر اور زیتون سے مراد کیا دونوں پھل ہی ہیں، یا وہ مقامات ہیں جہاں پہ یہ بہت زیادہ وافق مقدار میں اگتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ عربوں کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ جس جگہ پہ جو چیز زیادہ پائی جاتی تھی تو اس ایریا کا نام اس فروٹ سے یا اس چیز سے ایسوسیٹ کر دیا جاتا تھا. تو کیا یہ انجیر اور زیتون فروٹس کے اوپر قسم کھائی جا رہی ہے، یا کوئی جگہیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے ان کی قسم کھا رہے ہیں؟ اب ہم اس میں کچھ اوپینینز دیکھ لیتے ہیں اہل تفسیر کے. نمبر 1، اس سے وہی کھائے جانے والے دو پھل مراد ہیں. کچھ اہل تفسیر نے تو یہی پھل لیے ہیں. نمبر 2، 3 سے دمشق مراد ہے. ٹھیک ہے. فگ سے کیا مراد ہے؟ دمشق. اور زیتون سے بیت المقدس. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ وہاں پہ زیادہ پائے جاتے ہیں. 3 سے دمشق کی مسجد مراد ہے، اور زیتون سے بیت المقدس کی مسجد مراد ہے. ٹھیک ہے. جہاں پہ حضرت زیتون سے بیت المقدس کی مسجد مراد ہے، یہاں کے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا.
نمبر 4 ان دونوں فروٹ سے 2 پہاڑ مراد ہیں جو کہ شام میں واقع ہیں, ٹھیک ہے, سیریا میں ہیں. نمبر 5 تین سے یعنی انجیر سے اصحاب کہف کی مسجد مراد ہے, اور زیتون سے اولیو سے مسجد ایلیا مراد ہے. نمبر 6 تین سے حضرت نوح علیہ السلام کی مسجد مراد ہے, اور زیتون سے مسجد بیت المقدس مراد ہے. اچھا, اب جن مفسرین نے تین اور زیتون سے پھل مراد لیے ہیں, جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی فروٹس کی قسم کھائی ہے, تو انہوں نے پھر ان دونوں پھلوں کی فضیلت سے, یعنی ان کی جو نیوٹریٹیو ویلیو ہے, ان کی جو انسانوں کی ہیلتھ کے حوالے سے جو ان کی فضیلت ہے, اس کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے. اور اینڈ اٹ از ٹرو کہ ان فروٹس میں بہت زیادہ نیوٹریٹیو ویلیو ہے اور بہت بینیفٹس ہیں ہیلتھ کے لیے, بٹ اسی طرح اور پھلوں میں بھی ہیں. اچھا, اور جن لوگوں نے ان سے پھل کے علاوہ کچھ اور مراد لیا ہے, تو ان کا کیا خیال ہے کہ ان سے کچھ جگہیں یا کچھ خاص مقامات مراد ہیں. تین سے مراد کچھ لوگوں نے جبل تین لیا ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک پہاڑ ہے جہاں پہ بہت زیادہ انجیر پائی جاتی ہے, اور اس سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اشارہ کس طرف ہے, حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ہے, بیکاز دس واز دا ایریا ویئر حضرت نوح علیہ السلام began his preaching. اینڈ اور اسی طرح جو گریٹ فلڈ آیا تھا, جو سیلاب آیا تھا, اور اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام نے وہ کشتی بلڈ کی, اور پھر وہ کشتی جب سیلاب یعنی جب ختم ہوا, جب پانی ختم ہوا, تو وہ ایک پہاڑی پہ جا کے ٹک گئی تھی, ٹھیک ہے, وہ کشتی. تو وہ بھی غالباً یہی گمان کیا جاتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے یا یہ وہی جبل تین ہے جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے جا کے یعنی ایک طرح سے وہ ٹک گئی تھی وہاں پہ جا کے, آفٹر دا فلڈ واز اوور. اور زیتون سے پھر وہ پہاڑ مراد ہے, اولیو سے وہ پہاڑ مراد ہے جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت کی ابتدا کی تھی. دس از کالڈ دا ماؤنٹ آف اولیو, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا, اس رائے کے جو ماننے والے ہیں مفسرین, ان کا زیتون کے بارے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اگری کر رہے ہیں, وہ اتفاق نظر آتا ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت ہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن تین کے بارے میں ان کا اختلاف پھر بھی ہے. کچھ یہ کہتے ہیں, ایک رائے تو یہ ہے کہ زیتون سے مراد وہ پہاڑی ہے جس سے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت کی ابتدا کی, اور تین اسی پر واقع ایک گاؤں ہے. دوسری رائے کے مطابق تین سے مراد وہ پہاڑ ہے جہاں سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کی ابتدا کی تھی. تو یہ ڈفرینٹ اوپینینز ہیں جو کہ ڈفرینٹ مفسرین کے حوالے سے ہیں. اور اس رائے کے حاملین میں ہم دیکھتے ہیں کہ فراہی صاحب, حمید الدین فراہی صاحب, اصلاحی صاحب, ڈاکٹر اسرار احمد اور پرویز صاحب شامل ہیں. اور جبکہ جو ہمارے ہندو پاک کے کچھ جدید اہل علم ہیں, ان کا خیال ہے کہ انجیر سے مراد گوتم بدھ کی دعوت ہے, کیونکہ انہیں انجیر کے درخت کے نیچے نروان حاصل ہوا تھا. کیونکہ اکارڈنگ ٹو سم اوپینینز جو بدھا ہیں کپل وستو کے, یعنی ایک طرح سے جو جس ایریا سے وہ بلانگ کرتے تھے, تو کچھ مفسرین یہ سمجھتے ہیں کہ ایک گریٹ پاسبلٹی ہے کہ ہی واز آلسو اے پروفٹ آف گاڈ, ٹھیک ہے. تو یہ ڈفرینٹ اوپینینز تھے, میں نے کہا کہ یہ آپ سے شیئر کروں. تو یعنی کہ اب جس طریقے سے اگر ہم ان کو اس طرح لیتے ہیں, مقامات لیتے ہیں, تو پھر اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے, یعنی اس انجیر والے پہاڑ کی قسم جہاں پہ حضرت نوح جیسا بندہ, حضرت نوح علیہ السلام جیسا عظیم پیغمبر, اس کی دعوت شروع ہوئی اور اس کی کشتی جا کے ٹکی. یعنی وہ اللہ کی اتنی عظیم نشانی ہے, وہ پیغمبر اللہ کا پیغام لے کر آیا, اینڈ اے مین آف سچ پیشنس اینڈ کیریکٹر, 950 سال اس نے تبلیغ کی, ٹھیک ہے. تو وہ ماؤنٹ, وہ جو انجیر کا جو پہاڑ ہے وہ گواہ ہے, ٹھیک ہے, اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو دعوت ہے وہ گواہ ہے. اور اسی طرح پھر جو ماؤنٹ آف اولیو ہے جس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ایک بہت مشہور ان کا ایک سرمن ہے وچ از ریکارڈڈ ان دا بائبل, اٹ از کالڈ دا سرمن آف دا ماؤنٹ, جہاں پہ لیٹ سے کہ اٹ از سچ اے بیوٹیفل سرمن, اور اس میں جس طریقے سے ببلیکل ٹیچنگز کو جس طریقے سے سم اپ کیا گیا ہے, اس قدر خوبصورت واز ہے وہ
کہ یعنی وہ آپ پڑھیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. اینڈ کہا جاتا ہے کہ اس واز کے لیے بہت لوگ وہاں پہنچے تھے، ہارڈز میں لوگ وہاں جمع ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو حضرت عیسیٰ جیسا کیریکٹر، ان کی پیدائش معجزانہ، پھر ان کی جو بعثت تھی، پھر جس طریقے سے وہ بیان کرتے تھے، تو وہ ماؤنٹ، وہ پہاڑ جو ہے وہ گواہ ہے حضرت عیسیٰ کی گریٹنس پہ اور ان کی پروفٹ ہڈ پہ. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں، یہ مقامات گواہ ہیں. تو پھر اس کا ترجمہ ہم اس طرح کریں گے کہ یہ مقامات اور یہ انبیاء کرام جن کی دعوت ان علاقوں میں ہوئی، یہ سب گواہ ہیں. وہ طور سینین، اور طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس شہر مکہ کی جو امن والا ہے. ٹھیک ہے، اب طور سینین کیا ہے؟ اس سے مراد ایک پیننسولا ہے، جزیرہ نما سینا. ٹھیک ہے، اس کا وہ ایک پہاڑ مراد ہے. بیسکلی یہ ڈیزرٹ ہے، ڈیزرٹ آف سینائی ان اے پیننسولا، اینڈ اس کا ایک خاص پہاڑ مراد ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں سینا سے بھی آیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ تو طور سینین کہا گیا ہے، جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت ملی تھی، جہاں پہ سب سے پہلے ان کو نبوت عطا ہوئی تھی. اگر آپ کو یاد ہو، اللہ تعالیٰ نے وہاں ان سے، قرآن پاک میں ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان سے کلام کیا. وہ آگ ڈھونڈنے گئے، اور کیونکہ سرد رات تھی اور ان کی فیملی کو سردی لگ رہی تھی، تو وہ آگ کی تلاش میں نکلے، اور اس مقام پہ ان کو آگ نظر آئی، اینڈ وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی خاص تجلی تھی. اینڈ دین اللہ تعالیٰ ایڈریسڈ ہم اینڈ اسپوک ڈائریکٹلی ٹو ہم، اینڈ ان کو نبوت عطا ہوئی. اور اسی مقام پر پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت بھی عطا کی. جو 10 کمانڈمنٹس تھی، جو ٹیبلٹس تھیں، سٹون ٹیبلٹس، جو الواح تھیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پہ عطا کی. تو یہ وہ پہاڑ ہے، یہ وہ مشہور ہسٹوریکل پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور شریعت ملی. ان دونوں یعنی یہ جو طور سینا ہے اور پھر حاضر البلد الامین مکہ جو کہ امن والا شہر ہے، ان دونوں کی تفسیر میں آبویسلی مقامات ہونے پر اہل تفسیر کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ ایکچولی فزیکل جگہیں ہیں، ان کا اور کوئی ترجمہ نہیں ہے اور کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. تو جن مفسرین نے تین اور زیتون سے جگہیں مراد لی ہیں، مقامات مراد لیے ہیں، انہوں نے پھر اپنی بات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اپنے موقف کو درست ثابت کرنے کے لیے ان دونوں قسموں سے بھی استدلال کیا. انہوں نے کہا دیکھیں پہلے تین اور زیتون کی جو بات ہوئی اور پھر 2 جگہوں کی بات ہو رہی ہے، تو تین اور زیتون بھی پھر اللہ تعالیٰ کا اشارہ ان سے بھی پھر ان سیکرڈ مقامات کی طرف ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آگے پھر جس بات کو ثابت کرنے کے لیے مکہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور طور سینا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو بطور شہادت پیش کیا، بالکل اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت یا گوتم بدھ کی دعوت کو پیش کیا ہے، اگر واللہ عالم اگر وہ ایک نبی تھے تو آئی ہوپ دس از کلیئر. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ یہ ایک طرح سے جنہوں نے پھر جگہ مراد لیا تو ان کا جو موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اس سے اور زیادہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ آگے جگہوں کی ہی بات ہو رہی ہے، ماؤنٹ سینائی کی بات ہو رہی ہے اینڈ پھر شہر مکہ کی بات ہو رہی ہے. اب شہر مکہ جو ہے یہاں پہ جو امن والا شہر اس کو کہا گیا، دیٹ ان اٹ سیلف ایک طرح سے ایک معجزہ تھا. یعنی وہ جگہ اس طرح سے سیکرٹ بن گئی تھی، وہ حرم کا جو ایریا ہے، کہ آپ امیجن کریں کہ یعنی اس قدر جنگجو لوگ تھے، وہ اس قدر یعنی ان کا سروائیول ہی ایک طرح سے جنگوں کے اوپر تھا نا، اور لوٹ مار، اور یہی ان کا طریقہ تھا. تو اور قبیلوں میں وہ رہتے تھے، تو ان کا سروائیول ہی ان چیزوں پہ تھا. اسی طرح وہ اپنے یعنی اپنا کیا کہتے ہیں معاش یا جو کچھ ان کو ملتا تھا وہ اسی طرح تھا، کیونکہ ایگریکلچر بھی کچھ خاص نہیں تھا، ڈیزرٹ تھا. تو اس علاقے میں جہاں پہ کہ ایک انسان یعنی محفوظ نہیں ہے، اگر اس کو قبیلے کی سپورٹ نہیں ہے یا کسی بھی حوالے سے، اس ایریا میں اگر کوئی شخص پہنچ جاتا تھا تو ان کا یہ عقیدہ تھا یا ان کا یہ ماننا تھا کہ یہاں پہ کسی کی جان نہیں لی جا سکتی. یعنی اگر کسی شخص کے یعنی کسی شخص کو اپنے باپ کا قاتل بھی وہاں نظر آ گیا، وہ اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، وہ امان میں آ گیا.
تو یہ جو شہر مکہ جو امن والا ہے، یعنی یہ اتنی بڑی نشانی ہے خدا کی، یہ بھی گواہ ہے. اور اسی شہر میں رسول پاک یعنی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا، ان کی پروفٹ ہوڈ بھی گواہ ہے. تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گواہ ہیں یا ایک طرح سے وٹنس ہیں. ٹھیک ہے، کس بات کی؟ اب اگلی آیت میں جواب قسم آ رہا ہے جس پہ ہم نے بات کی تھوڑی سی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت یا بہترین صورت پر پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری قسمیں کھا کر کیا بات اسٹیبلش کی جا رہی ہے؟ اب یہ آپ نوٹس کریں کہ یہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم اور 4 قسمیں کھا کر اور اتنی امپورٹنٹ اور مقدس جگہیں اور اس طرح کے انبیاء کرام کی دعوت اور ان سب چیزوں کو گواہ بنا کر کیا بات اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے بہترین ساخت اور صورت میں پیدا کیا. ٹھیک ہے، یہ جواب قسم ہے. یعنی تین، زیتون، طور سینا اور بلد امین، یہ امن والا شہر مکہ اس بات پر گواہ ہیں کہ انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا گیا. اور وہی انسان انفارچونیٹلی ٹریجکلی اسفل سافلین میں بھی جا سکتا ہے. یعنی وہ جو ہائیسٹ آف دا ہائی تھا، جو اشرف المخلوقات تھا، نوبلسٹ آف دا کریشن تھا، وہ لوئسٹ آف دا لو میں بھی جا سکتا ہے. اور یہ اگلی آیت میں یہ بات آ رہی ہے. اور اوپر ہم نے یہ بات کی تھی کہ تین اور زیتون کی تفسیر میں کچھ مفسرین نے پھل مراد لیے ہیں اور کچھ نے پھر جیسے میں نے کہا مقامات مراد لیے ہیں. تو جن لوگوں نے اس سے فروٹس مراد لیے تھے انہوں نے پھر ظاہر ہے اپنی فہم اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس جواب قسم کے ساتھ قسم کا ایک کنیکشن یا ربط ملایا ہے. اور جن لوگوں نے پھر ان سے جگہیں مراد لی ہیں انہوں نے اپنی فہم کے مطابق اس سے کنیکشن اسٹیبلش کیا ہے. ٹھیک ہے، دونوں کی ایک مثال ہم دیکھ لیتے ہیں. علامہ محسن نجفی اپنی تفسیر الکوثر میں لکھتے ہیں کہ انجیر اور زیتون کا انسان کی مادی ساخت، اس کی جو فزیکل باڈی ہے اور اس کی بافت یعنی اس کی نشو و نما میں، اس کی گروتھ میں ایک اہم کردار ہے. اور طور سینا اور مکہ کا انسان کی روحانی تربیت اور اس کے ارتقاء، اس کی ڈیولپمنٹ میں، اس کی ایولیوشن میں خاص کردار ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس کو اس طرح لے لیا ہے. مولانا مودودی کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کرنے کا جو ذکر کیا ہے اور انسانوں میں جو سب سے بلند مقام اور مرتبے کے لوگ جو آج تک ہسٹری نے دیکھے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء کرام ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انسان کے احسن تقویم پر ہونے کی ان مقامات پر قسم کھائی گئی ہے. یعنی نوبلسٹ آف دا کریشن کون تھے؟ انبیاء کرام. تو ان مقامات پہ جہاں پہ یہ انبیاء کرام آئے، دے آر وٹنس ٹو دس کہ انسان کیا ہے، انسان نوبلسٹ آف دا کریشن ہو سکتا ہے. کیونکہ انبیاء کرام یہ بات دکھا کر گئے، اپنی زندگیوں میں یہ بات انہوں نے اپنے کردار اور اپنی سٹرگل اور اپنی تبلیغ میں یہ بات ظاہر کی. ان کا صبر، ان کی استقامت، ان کا اعلیٰ اخلاق کیا دکھا کر گیا کہ انسان جو ہے وہ نوبلسٹ آف دا کریشن ہو سکتا ہے. یعنی حیران رہ جاتا ہے انسان کہ کس قدر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے اپنے یعنی جو ان کے شدید ترین مخالفین تھے فتح مکہ پہ، انہوں نے کس طرح سے ان سب کے لیے معافی اور امان کا اعلان کیا. انسان حیران رہ جاتا ہے. ایسے اگزامپلس ہیں ہسٹری میں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اگر آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، تو یعنی وہ اس قدر انسپائرنگ ہیں کہ واقعی میں لگتا ہے کہ انسان نوبلسٹ آف دا کریشن بن سکتا ہے، یا ایسے انسان آئے ہیں اس دنیا میں. اب تقویم کا جو روٹ ورڈ ہے، جو ورڈ احسن تقویم میں جو ورڈ آیا نا تقویم، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ قاف واو میم. اور اس کے لفظی معنی کیا ہیں؟ لٹرل میننگز کیا ہیں؟ معتدل اور متوازن ہونا، بیلنسڈ ہونا، برابر ہونا، درست ہونا، ٹھیک ٹھاک ہونا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جواب قسم میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا. تمام مفسرین نے اس سے انسان کی جسمانی ساخت، اس کی فزیکل باڈی، اس کا اپ رائٹ، اس کا اریکٹ اسٹیچر، ٹھیک ہے، اور وہ ہاتھ جس طرح ہمارے فری ہیں، وی آر ناٹ واکنگ آن آل فورس، تو دا ہینڈز آر فری.
for creative work. We use our hands to create, to do lots of other things, ٹھیک ہے. تو we are not using the all four for walking. تو یہ جو ہمارا ایک اسٹیچر ہے اور ہر طرح سے جو ایک پروپورشن ہے, جو باڈی کا پورا میکنزم ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی طرف اشارہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مور امپورٹنٹلی اس کی جو عقلی ہے اور روحانی صلاحیتیں ہیں وہ مراد لی ہیں, جو اس کی مینٹل ایبلٹیز ہیں اور جو اس کی جو اسپرچول ایسپیکٹ ہے انسان کی زندگی میں, انسان کی یعنی ذات میں. اور لفظ احسن استعمال کر کے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ مخلوقات میں سب سے زیادہ بہترین جو کریشن ہے, جو ساخت ہے, وہ حضرت انسان کی ہے. اگر ابھی تک جو موجود مخلوقات ہیں ان میں ہم نظر دوڑائیں یا ہم غور کریں تو انسان جو اپنے ذہن یا اپنے جوہر کے لحاظ سے, اپنے ایسنس کے لحاظ سے ہم کیا دیکھتے ہیں, سب سے زیادہ سپیریئر یا افضل مخلوق ہے. اور انسان کی جو اصل حقیقت ہے وہ اس کی فزیکل باڈی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی جو اصل ریالٹی ہے یا جو جوہر ہے یا جو اس کا ایسنس ہے, اس کے بارے میں ہم اہل مذہب اگر دیکھتے ہیں, جو مذہب والے لوگ ہیں یا جو فلاسفرز ہیں یا جو سائنسدان ہیں یا نفسیات دان, انہوں نے بہت کچھ بیان کیا ہے, ٹھیک ہے. سب نے اپنی اپنی آراء بیان کی ہیں اور اپنی آبزرویشن, ایکسپیریمنٹیشن کے حساب سے انہوں نے اپنی رائے دی ہے. ان تمام ہم دیکھتے ہیں اصحاب دانش, یعنی ان تمام نالجبل لوگوں کے خیال میں انسان کی جو سپیریورٹی ہے یا جو اس کی افضلیت ہے, اس کا سب سے اہم پہلو, سب سے اہم ایسپیکٹ اس کا روحانی یا اس کا ذہنی پہلو ہے. کیونکہ دیکھیں فزیکل ایسپیکٹ میں تو اگر ہم کمپیئر کرنا شروع کریں تو مثلا کتے کی جو سینسز ہیں, اس کی جو سینس آف اسمیل ہے یا جو اس کی سائٹ ہے یا جو اس کی ہیئرنگ ہے, فار سپیریئر دین اس, فار سپیریئر دین اس, ٹھیک ہے. تو اگر ہم سینسری طور پہ کمپیریزن شروع کریں تو ڈفرینٹ مخلوقات میں یعنی بے تحاشا صلاحیتیں ہیں جو کہ انسانوں سے کہیں بڑھ کر ہیں. یا اگر آپ فزیکل اسٹرینتھ کے حوالے سے کمپیریزن شروع کریں یا اور کسی حوالے سے, یعنی فزیکل ایسپیکٹ میں, تو اس میں پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات پھر سب نے اگری کیا اس پر, چاہے مذہب والے ہوں, چاہے سائنسدان ہوں, چاہے یعنی سائیکالوجسٹ ہیں یا فلاسفرز ہیں, ان سب نے کیا اگری کیا کہ انسان کی جو سپیریورٹی ہے وہ کس چیز میں ہے, وہ اس کے ذہنی ایسپیکٹ میں ہے. انسان کا جو ذہن ہے, اس کی جو ایبلٹیز ہیں, اس میں انسان ایک تو سیلف اویئر ایک کریشن ہے, ٹھیک ہے. ہی از اویئر آف ہز اون سیلف, کہ میں ہوں, ٹھیک ہے نا. آئی تھنک دیئرفور آئی ایم, کہ بہت فیمس ایک کوٹ ہے کسی فلاسفر کا. تو یعنی کہ وہ اپنے بارے میں اویئر ہے, وہ سیلف اویئر ہے, وہ سیلف کانشیس ہے. یہ باقی مخلوقات میں یہ چیز موجود نہیں ہے. یعنی ٹو آور نالج ٹو دس ڈیٹ آج تک یہ چیز کسی اور مخلوق میں ڈسکور نہیں کی گئی. دے آر ناٹ سیلف اویئر, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ریزننگ کی ایبلٹی ہے انسان میں, جو انسان کی اندر جو لاجک کی ایبلٹی ہے, لاجیکل چیزوں کو لاجکلی انڈرسٹینڈ کرنا, اسی طرح انسان کے اندر جو کریٹیوٹی ہے اس کے ذہن میں, جو امیجنیشن کی ایبلٹی ہے, and you can go on and on and on. انسان کا human brain has yet to be discovered fully. We know very little about the human brain. The scientists are still discovering newer and newer things every day. تو یہ جو ساری abilities ہیں, ان کے حوالے سے پھر انسان تمام مخلوقات میں superior ہو جاتا ہے, because of his mind, because of his mental abilities, and جو اہل مذہب ہیں یا جو ہم جب ریلیجن کی طرف آتے ہیں تو مذہب نے اس کو کیا کہا, مذہب نے اس کو روح کہا ہے, کہ انسان کا جو ایسنس ہے اس کو قرآن پاک نے اس کو روح, نفس, ٹھیک ہے, اور اسی طرح مختلف چیزوں سے اس کو تعبیر دیا ہے, مختلف ناموں سے. اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو تھیوری آف ایولیوشن کو مانتے ہیں جو فلاسفرز ہیں یا جو سائنٹسٹ ہیں, جو نظریہ ارتقاء جس کو کہا جاتا ہے, جو ڈارون جس کے پروپوننٹ تھے, ان کے ماننے والے, اور پھر کچھ جو سائیکالوجسٹ ہیں, کچھ جو نفسیات دان ہیں, ان کا خیال ہے کہ انسان جانور سے تھوڑا سا ایوالوڈ یا ارتقاء یافتہ مخلوق ہے, اور کسی نہ کسی طرح اس میں شعور پیدا ہوا, کسی نہ کسی طرح سیلف اویئرنیس پیدا ہوئی, اور اس کی مینٹل ایبلٹیز زیادہ ایوالو ہو گئیں
جس کی وجہ سے یا جس کی بنیاد پر اس میں کچھ مزید صلاحیتیں، کچھ مزید اس میں ایبلٹیز پیدا ہوئیں، اور یہ جانور سے بہتر صورت میں موجود ہے. اور انسان کی اس صلاحیت کو، جیسے میں نے کہا کہ سائنسدان یا سائنٹسٹ اس کو مائنڈ کہتے ہیں، مائنڈ سے تعبیر کرتے ہیں، اور جبکہ ریلیجن کا کیا کانسیپٹ ہے یا تصور ہے کہ یہ انسان کا جسم تو اسی مادی دنیا سے بنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس فزیکل ورلڈ میں ہی یہ ختم ہو جائے گا. جب اس کو دفنا دیتے ہیں تو وہ اسی کے اندر گھل مل جاتا ہے، وہ جو فزیکل باڈی ہے. لیکن اس کا جو اصل جوہر انسانیت ہے، جس کو روح کہا جاتا ہے، جو ایسنس ہے انسان کا، وہ نفخ خداوندی کا نتیجہ ہے. یعنی خدا تعالیٰ نے ہمارے اندر کوئی چیز پھونکی ہے، یعنی اپنی طرف سے کوئی چیز، کوئی اسپرٹ ہمارے اندر پھونکا ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے اس کی نسبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کی بنیاد پر پھر کیا ہوا، اس انسان کے اندر عقل اور فکر کی صلاحیت پیدا ہوئی، جو اس کی ان صلاحیتوں کی بنیاد ہے جس سے انسان پھر باقی تمام مخلوقات سے ممتاز ہو جاتا ہے، سپیریئر ہو جاتا ہے، اور پھر کیا کر سکتا ہے، اس پوری دنیا کو ایک طرح سے انسان نے مسخر کیا، اور وہ مسخر کرنے کے قابل ہوا بیکاز آف ہز مینٹل ایبلٹیز، ٹھیک ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کے کارنامے کیا کیا ہیں اس دنیا میں. اس حوالے سے پھر ہم چند آیات بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سورہ السجدہ، یعنی خدا نے جو انسان کی کریشن کے حوالے سے جو بتایا کہ کس طرح وہ باقی کریشن سے سپیریئر ہے. سورہ السجدہ کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 دیکھ لیتے ہیں. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی اولاد نچڑے ہوئے حقیر پانی سے بنائی. یعنی جو ایک پانی ہے جس کو، یعنی جو مادہ منویہ جو یعنی جو سپرم ہے، ٹھیک ہے، اس سے انسان کی بگننگ ہوئی جب وہ ماں کے ووم میں انٹر ہوتا ہے، اور اس کے ایگ سے جب وہ ملتا ہے اور پھر زائگوٹ فارم ہوتا ہے، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، پھر اس کے اعضاء درست کیے اور اس میں اپنی روح پھونکی، ٹھیک ہے، اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنایا، تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو، ٹھیک ہے. یعنی تم بہت تھوڑا ریئلائز کرتے ہو کہ تم کیا چیز ہو، تمہیں کیا بنایا ہے تمہارے رب نے، تمہیں کس قدر آنر کیا ہے، اپنی روح میں سے تمہارے اندر پھونکا ہے، ٹھیک ہے. تو تم یعنی اپنے آپ سے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسوسیٹ کر کے کتنی عزت اور شرف بخشا ہے. تو یہ انسان ریئلائز بھی نہیں کرتا، اور وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے جانور ہی سمجھتا ہے. وہ اپنی جو ورتھ ہے یا جو اپنا ایسنس ہے اس پہ ریفلیکٹ نہیں کرتا، اپنے آپ کو نہیں جان پاتا کہ وہ کیا چیز ہے اور وہ کیا ابیلٹیز رکھتا ہے، اور خدا نے اس کو کیا درجہ اور مقام دیا ہے. اور اس کے بعد پھر جب وہ ریئلائز ہی نہیں کرتا تو وہ ان ابیلٹیز کو یوٹیلائز نہیں کرتا. اور یہی وہ پھر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بہت کم شکر کرتے ہو، کہ تم ریئلائز نہیں کرتے اور پھر تم ان ابیلٹیز کو یوٹیلائز نہیں کرتے. تو آپ پھر ایک جانور کی سطح پہ زندگی گزارتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ صرف اپنے فزیکل ایسپیکٹ کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ اپنے مائنڈ کو جب گرو اور ڈیولپ نہیں کرتے تو آپ کیا دیکھتے ہیں. اور بہت سے انسان انفارچونیٹلی اسی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ کیا ہے، وہ ایک بیسک سروائیول کی لیول ہے، ٹھیک ہے، جس پہ تمام کریشن ویسے ہی انسٹنکٹیولی رہ رہی ہے، کیونکہ ان کے اندر تو صلاحیت ہی نہیں نا اس سے آگے بڑھنے کی، تو وہ تو سروائیول لیول پہ ہی ہیں. تو انسان بھی اگر پھر اسی طرح رہے تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ پھر آگے ہم پڑھیں گے کہ وہ پھر انفارچونیٹلی ویری ٹریجکلی وہ جانور سے نیچے گر جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر تو ایبلٹی تھی ٹو گرو اینڈ ٹو گرو اینڈ ٹو گرو فردر اینڈ فردر. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہجر کی آیت 28 اور 29 بھی دیکھ لیتے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں بجتی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی ہوگی. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ،
پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا. ٹھیک ہے, دس از دی آنر دیٹ واز گیون ٹو اس. یہ آپ اندازہ لگائیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عزت اور آنر بخشا ہے, یعنی ایک تو اپنی روح, کہا کہ اپنی روح میں سے پھونکا گیا ہے, تو جو ہمارے اندر جو ایسنس ہے وہ پھر کیا ہے, وہ تو خدا ہی کی طرف سے ہے. دیٹ از اے ڈیوائن اسپارک ان اس, in all of us. It exists in all of us. We need to discover it and we need to get in touch with it. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر تمام فرشتے, یعنی جبریل علیہ السلام بھی اس میں شامل ہوں گے, کیونکہ اور مقامات پر آتا ہے تمام فرشتے, کلہم اجمعین. ٹھیک ہے, اور ابلیس جو ہے وہ تو ایک جن تھا جس نے سجدہ نہیں کیا. تو یعنی کہ مسجود ملائک, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم انسان کا جو پوٹینشیل ہے وہ کیا ہے, وہ ملائکہ سے بھی زیادہ نوبل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے انسان کا ٹرو پوٹینشیل. تو اس نفخ روح جو اللہ تعالیٰ نے کہا, جو بلو کیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر, جو اپنی روح میں سے پھونکا, اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان میں عقل اور فکر کی پھر جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے وہ ہر انسان کو ملتی ہے, لیکن وہ کیسی ہے, وہ انڈیولپڈ ہے یا وہ را فارم میں ہے, غیر نشو و نما یافتہ شکل میں ہے. ہر انسان ان ساری ابیلٹیز کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اب ان ابیلٹیز ان کو نشو و نما دینا اور شکر گزاری کی راہ اختیار کر کے اپنی افضلیت, اپنی سپیریورٹی کو ثابت کرنا, اور یا پھر اس صلاحیت کی ناقدری یا ناشکری کرتے ہوئے اس کو انڈیولپڈ ہی چھوڑ دینا, اس کو گروم نہ کرنا, ان تمام صلاحیتوں کو نگلیکٹ کرنا, غیر نشو و نما یافتہ رکھ کر اپنے آپ کو پھر کیا کرنا, اسفل سافلین کی صف میں اپنے آپ کو ڈال دینا, یہ انسان کی اپنی مرضی پر ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ ابیلٹیز انسان کے اندر رکھ دی اور اس کے بعد اس کو گائیڈنس دے دی کہ اب چاہو تو اب تم گرو اینڈ ریئلائز یور ٹرو پوٹینشیل, اور چاہو تو پھر یعنی بس اپنی ڈیزائرز کی فالوئنگ میں لگے رہو اور گروتھ کی طرف بالکل فوکس نہ کرو, تو پھر کیا ہوگا, وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. تو اب یہ انسان کے اوپر چھوڑ دیا. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ انبیاء کرام نے ہمیں یہ سب چیزیں دکھائیں کہ یہ پاسبل ہے, کیونکہ وہ انسان تھے اور ان کے اس انسانی پہلو کو قرآن نے بہت ایمفسائز کیا ہے. وہ فرشتے نہیں تھے, تمام انبیاء کرام ہماری طرح گوشت پوست کے انسان تھے. وہ بھی کسی مدر کے ووم سے ہی پیدا ہوئے تھے, وہ بھی کھانا کھاتے تھے, وہ سوتے تھے, وہ جاگتے تھے, ان کو سیڈنس بھی فیل ہوتی تھی, اور وہ ہماری طرح ویک بھی ہو جاتے تھے, بیمار بھی پڑتے تھے. تو اگر وہ انسان ہوتے ہوئے, ہماری طرح کے انسان ہوتے ہوئے, اگر انہوں نے اس قدر اپنی یعنی کیریکٹر کو ڈیولپ کیا, ٹھیک ہے, ان دا لائٹ آف ڈیوائن گائیڈنس, تو پھر ہم انسانوں کے لیے بھی یہ پاسبلٹی ہے کہ ہم بھی کسی نہ کسی طرح یا کسی نہ کسی لیول پر پہنچ سکتے ہیں. اب انسانی جو فطرت ہے یا جو نیچر ہے اس پہ تو بہت آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے ایک پرانی ایک ڈیبیٹ ہے. دو ایک معروف نظریات ایگزسٹ کرتے ہیں, دو ویل نون ہم دیکھتے ہیں پوائنٹس آف ویوز ہیں کہ ایک جو ہے ایک کی روح سے کیا ہے, ایک نظریے کی روح سے انسان ایک خالی تختی, ایک ایمٹی بلینک سلیٹ لے کر آتا ہے اس دنیا میں اور معاشرہ اس کی فطرت بناتا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ دین another ویو پوائنٹ از, دوسرا نظریہ کیا ہے کہ اس کی روح سے انسان پیدائش کے ساتھ اپنی فطرت لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کے اندر کچھ موجود بھی ہے, جینیٹکلی بھی وہ کچھ چیزیں انہیریٹ کرتا ہے. اچھا, اب اس میں پھر اگین اس کے اندر دو فردر سب ڈویژنز ہیں, دو اور نظریات اس میں اسی کے انڈر آ جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان فطرتاً نیک پیدا ہوتا ہے, اور ایک جو ہے اس کی روح سے انسان فطرتاً ایول یا بد پیدا ہوتا ہے. اچھا, بٹ ہم یہ دیکھتے ہیں اس پر اہل علم کا اتفاق ہے یا اگری کرتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ انسان کو بنانے اور بگاڑنے میں کردار ضرور ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کی جو انوائرمنٹ ہے, جو آپ کی سوسائٹی ہے, وہ ڈیفینیٹلی آپ پہ اس کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے, آپ کو یا تو خراب کرنے میں اور یا آپ کو سنوارنے میں. اب جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں زیر تفسیر, جو دونوں آیتیں ہیں جن میں
انسان کے یعنی احسن تقویم ہونے پر اور اسفل سافلین ہونے پر. ٹھیک ہے, یہ جو آیت ہے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بے شک ہم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا ہے, بہترین ساخت میں بنایا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر ہم نے اسے سب سے نیچے گرا دیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی نیچوں میں سب سے نیچے, لوئسٹ آف دا لو کر دیا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں میں انسان کے جو احسن تقویم یعنی سب سے اونچے مقام پر ہونا اور اسفل سافلین لوئسٹ آف دا لو میں جانے کی جو نسبت ہے وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے. کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس کو احسن تقویم میں بنایا, اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, پھر میں نے اس کو لوئسٹ آف دا لو میں لوٹا دیا. اچھا, اب اس سے ہمارے ذہن میں کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے, میں نے احسن تقویم بنایا اور پھر میں نے ہی اس کو لوئسٹ آف دا لو بنا دیا, تو پھر انسان کو جزا کس بات کی اور سزا کس بات کی. ٹھیک ہے, اب اس پہ جو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے اور اس پہ ہم نے پچھلے لیسنز میں کافی اس پہ بات کی ہے, کافی تفصیلی بھی بات کی ہے کہ جب, مگر اس پہ تھوڑا سا ایک دفعہ پھر اس کو مینشن میں کر دیتی ہوں کہ اس قسم کی جب آیات آتی ہیں نا تو ان کی جو تفہیم ہے یا جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں ہمیں مختلف اہل علم کے مختلف نظریات نظر آتے ہیں, اور انہوں نے مختلف اپنے یعنی دلائل سے اپنے نظریات کو ثابت کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک نظریہ یا ایک ویو پوائنٹ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے, ہم دیکھتے ہیں اس یونیورس میں سنن اور قوانین بنائے ہیں, لاز بنائے ہیں. ٹھیک ہے, سائنٹیفک لاز ہمیں نظر آتے ہیں ان پلیس. ٹھیک ہے, اور انہی کی وجہ سے پھر ہر چیز پریڈکٹیبل ہے, اور اس پریڈکٹیبلٹی کی وجہ سے ہی پھر سائنس ڈیولپ ہوئی ہے اور سائنس کا پروگریس ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, روز سورج جو ہے وہ مشرق سے ہی نکلتا ہے, مغرب میں ہی ڈوبتا ہے, رات جو ہے اس کے بعد دن رات کے بعد دن آتا ہے, دن کے بعد رات آتا ہے, اور اسی طرح دیگر قوانین. تو ان سب قوانین کی وجہ سے لائف ایگزسٹ کر رہی ہے, اور عمل کا جو اختیار انسان کو دے دیا ہے, اس لیے یعنی قوانین بنا دیے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر عمل کرنے کا اختیار انسان کو دے دیا. اب انسان کو آزاد اس حوالے سے کر دیا کہ دیکھو تمہارے اندر پوٹینشیل رکھ دیا گیا ہے, اب تم چاہو تو اس پوٹینشیل کو تم یوٹیلائز کرو, اینڈ دین تم محنت کرو. تم محنت کرو گے اور تم اس پوٹینشیل کو ریئلائز کر کے اپنی فلسٹ یعنی جو تمہاری جو پوٹینشیل ہے اس کو اچیو کر سکتے ہو تم. بٹ اس کے لیے یو ول ہیو ٹو ورک ہارڈ, اینڈ دین یو ہیو ٹو ورک اگینسٹ دوز بیس ڈیزائرز. ٹھیک ہے, انسان کے اندر خدا نے وہ جو یعنی اینیمل ڈیزائرز ہیں, جو بیس ڈیزائرز ہیں جو کہ باقی جانوروں میں ہیں, وہ بھی ہم میں رکھی ہیں. ٹھیک ہے, اب سروائیول کا جو انسٹنکٹ ہے وہ سب سے زیادہ اسٹرانگیسٹ ہے, اور وہ ہر کریشن میں موجود ہے. ہم اپنا تقریباً جو ہمارا جو زیادہ تر جو کام ہے یا فوکس ہے اپنی ایکٹیویٹیز کو اگر ہم دیکھیں, جو ہم پیسے کماتے ہیں یا جو بھی اور ہم چیزیں کرتے ہیں, کپڑے بناتے ہیں, کھانا بناتے ہیں, وہ کس لیے کرتے ہیں؟ بیکاز آف دا سروائیول انسٹنکٹ. وی وانٹ ٹو سروائیو. اٹ از اے ویری ویری اسٹرانگ انسٹنکٹ. اگر وہ ہمارے اندر نہ رکھا جاتا تو انسان پھر محنت ہی نہ کرتا, تو انسان کی شاید اسپیشیز ہی ختم ہو جاتی. تو یہ انسٹنکٹ تو ہمارے اندر رکھا گیا, اور ہر کریشن میں چونٹی میں بھی ہے, مرنا نہیں چاہتی ہے وہ اپنی حفاظت کرے گی آخری دم تک. تو ایک تو یہ انسٹنکٹ ہے ہمارے اندر, اور دوسرا انسٹنکٹ کیا ہے جو ایک ہمارے اندر سروائیول یعنی ہماری جو آگے اسپیشیز کا جو وہ ہے سروائیول یعنی کہ جو سیکشول انسٹنکٹ ہے, اس میں کیا ہے کہ ہم اپنی نسل کی بقا چاہتے ہیں. وہ بھی بہت پوٹنٹ انسٹنکٹ ہے. اسی کی وجہ سے انسان کی جو شدید خواہش ہے اولاد ہونے کی, ٹھیک ہے, وہ کیا ہے, یعنی ہمیں تو انبیاء کی دعائیں نظر آتی ہیں کہ وہ اولاد کے لیے دعائیں مانگی ہیں انہوں نے. تو وہ کیا ہے کہ میری نسل کی بقا ہو. ٹھیک ہے, میں کچھ چھوڑ کے جاؤں, میں کوئی اولاد اس دنیا میں چھوڑ کے جاؤں. تو یہ دونوں جو ڈیزائرز ہیں, لیٹ سے کہ انہی کی وجہ سے انہی کے اوپر ہماری تمام ایکٹیویٹیز بیس کرتی ہیں. سائیکالوجسٹ نے ان کو اس طرح سمجھایا ہے. اب یہ ہے کہ کیونکہ یعنی جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ باقی دنیا جو ہے وہ قوانین پہ چلتی ہے,
تو انسان کی ڈیولپمنٹ اور گروتھ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کچھ قوانین ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ تم کون سی کیریکٹر ٹریٹس اپنے اندر ڈیولپ کرو گے تو تم اعلیٰ اور عرفہ اور اشرف المخلوقات بن سکو گے, اور کون سی وہ جو وائسز ہیں یا جو رذائل ہیں جن سے تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے کہ تم لوئسٹ آف دا لو میں نہ چلے جاؤ. بہت کلیئرلی بتا دیا, ٹھیک ہے. اب یہ انسان کے اوپر چھوڑ دیا کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے, اس میں کوئی جبر نہیں ہے, ٹھیک ہے. انسان جو بننا چاہتا ہے وہ بن سکتا ہے, اور یہ انسان کا اپنے ارادے اور اس کے اختیار پہ چھوڑ دیا گیا. لیکن یہاں پہ کیوں اللہ تعالیٰ اپنی طرف ایسوسیٹ کرتے ہیں نا اس فعل کی نسبت کہ میں نے انسان کو احسن تقویم پہ بنایا اور میں نے اس کو لوئسٹ آف دا لو بنا دیا, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ لاز جو بنا دیا اللہ نے, ٹھیک ہے, یا ابیلٹیز اور پوٹینشیل جو رکھ دیا. اور اسی طرح جب انسان کی طرف اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کیونکہ خود کر رہا ہے نا, تو کبھی اللہ اپنی طرف ایسوسیٹ کرتے ہیں اور کبھی انسان کی طرف. So I hope this point is clear because this can be a point of confusion for many people. اس کا مطلب پھر یہی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ صلاحیت اور پوٹینشیل رکھ دیا کہ وہ چاہے تو اپنے آپ کو احسن تقویم پر فائز کر لے اور چاہے تو اپنے آپ کو اسفل سافلین میں شامل کر لے. امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ انسان کے احسن تقویم پر دلالت کرنے والی چیزوں میں سے, یعنی احسن تقویم پر انسان کے ہونے کی جو ایویڈنس ہے وہ کیا ہے, ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں وہ ایٹریبیوٹس یا وہ صفات رکھ دی ہیں جو اس کو اللہ کی صفات کی یاد دلاتی ہیں, ٹھیک ہے. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے معاف کیا, تو آئی مین اٹ از جسٹ انبلیویبل. ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہیومن کیپیسٹی میں نہیں ہے, یعنی اس طرح تو شاید خدا ہی معاف کر سکتا ہے اپنے جانی دشمنوں کو. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی جو معافی ہے اور اس کی جو رحمت ہے اس کی یاد آتی ہے. تو امام آلوسی فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان کو عالم بنایا, کئی دفعہ ہم کسی انسان کی نالج اور اس کی اسکل پہ ہم حیران رہ جاتے ہیں, یعنی کئی دفعہ کوئی آرٹ ورک دیکھ کے ہم حیران رہ جاتے ہیں. یعنی خدا تعالیٰ بھی مصور ہے, تو اس نے جو اپنی جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ ایک سرٹن لیول پر انسانوں میں بھی ڈالی ہیں. تو جب آپ کسی کو اس کی ایکسلنس اچیو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں علم میں یا کسی بھی چیز میں, کسی اسکل میں, تو اٹ از حیران رہ جاتا ہے انسان. تو وہ اللہ ہی کی یاد آ جاتی ہے کہ یعنی خدا تعالیٰ کی شان ہے. تو وہ اور اسی طرح ارادے والا ہے, وہ اپنے ارادے سے چیزیں کر سکتا ہے, اس کی ول پاور اتنی اسٹرانگ ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور دیگر صفات بھی جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں رکھی. تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ایک حدیث قدسی میں آتا ہے, تخلقوا باخلاق اللہ, کہ اللہ کا اخلاق اپنے اندر پیدا کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں حد بشریت میں رہتے ہوئے, آبویسلی ہماری جو ہیومن کیپیسٹی اور لمیٹیشنز ہیں ظاہر ہے اس کے اندر رہتے ہوئے, خدا کی جو صفات ہیں وہ تو انفینٹ ہے نا, ان میں تو کوئی یعنی انتہا نہیں ہے. خدا کے رحمان ہونے میں, خدا کے یعنی رزاق ہونے میں, یا اس کے مالک ہونے میں, یا اس کی جو بھی صفات ہیں وہ انفینٹ ہیں. مگر انسان اپنی ہیومن کیپیسٹی اور لمیٹیشنز کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی ان صفات کو اپنانے کی کوشش کرے. اور ایک اور جگہ صبغت اللہ بھی کہا گیا کہ اللہ کا رنگ جو ہے اس کو اپناؤ, اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو اعلیٰ ترین اخلاق اور جو بیوٹیفل صفات ہیں ان کو انسان اپنانے کی کوشش کرے. تو پھر انبیاء کرام جیسے یعنی عظیم ترین انسان نظر آتے ہیں. اور ان کے علاوہ بھی جو انسان سیلف لیس ہو کے اپنی ذات سے اٹھے, تو ان کے اندر بھی ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے. اور دوسری ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ فزیکل صورت تو خدا تعالیٰ کی کوئی جان نہیں سکتا, لیکن صورت سے یہاں کیا مراد ہے, یعنی کہ اپنے جو کچھ ایٹریبیوٹس ہیں وہ خدا نے ہمارے اندر بھی رکھ دیے ہیں. اور آبویسلی لمیٹڈ کیپیسٹی, فا لمیٹڈ, فا مچ, مطلب کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے, لیکن ایک جھلک بہرحال رکھ دی گئی ان کی. انسان جیسے جہاں ایک طرف ان بلند اور بالا صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے,
ٹھیک ہے. اسی طرح دوسری طرف اگر وہ اس میں جو میں نے جیسے کہا جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں, جو حیوانی جبلتیں بھی ہیں, اگر وہ عقل یا وہ کسی ڈیوائن گائیڈنس وہی کے تابع نہ رہیں, ٹھیک ہے, اگر ہم ان کو لیٹ لوز کر دیں ان اینیمل ڈیزائرز کو, تو کیا ہوگا پھر؟ انسان اسفل سافلین بن سکتا ہے, لوئسٹ آف دا لو بن سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں جانور کے پاس تو صرف اس کا انسٹنکٹ ہے نا, اس کی جبلت ہے اور بہت لمیٹڈ سی انٹیلیجنس بھی ہے جس پر وہ عمل کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ یوزلی جانور کا جیسے میں نے کہا سروائیول لیول پہ کام کرتا ہے وہ بس. یعنی اگر اس کو اپنے کھانے کے لیے شیر ہے مثلاً, وہ شکار کرے گا تو وہ کتنا گوشت کھائے گا یا کتنے جانوروں کو مارے گا؟ وہ اتنا ہی شکار کرے گا جس سے اس کا پیٹ بھر جائے, بس اس وقت کے لیے, ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں کرے گا کہ وہ 2 مہینے کے لیے گوشت جمع کرتا پھرے, ٹھیک ہے, یا پھر وہ اپنی 7 نسلوں کے لیے جمع کرے, یہ نہیں کرے گا. وہ صرف اپنے اس سروائیول انسٹنکٹ پہ ایکٹ کرے گا اور وہ اس وقت کے لیے اپنی غذا کو پورا کرے گا, اور نہ ہی وہ کوئی دشمنی میں یا کسی اس میں جا کے کسی اپنے فیلو کریچر کو یا اس کے کسی بچے کو ہارم کرے گا, ٹھیک ہے. یعنی اس کے اندر یہ چیز نہیں نظر آتی آپ کو. مثلاً جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ڈاگز ہوتے ہیں, جو بڑے کتے ہوتے ہیں, ان کے سامنے اگر ایک چھوٹا بیبی پاپی لے آئے نا آپ, اور چاہے وہ اس کی ٹیریٹری کے اندر ایک نیا اینیمل آ گیا, جو کچھ ہے اس کا ٹیریٹوریل انسٹنکٹ ہوتا ہے, اس کو غصہ بھی چڑھ سکتا ہے, لیکن وہ اس کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا, وہ اس کو نہیں مارے گا. یہ خدا تعالیٰ نے ان کے اندر یہ رکھا ہوا ہے کہ وہ بس صرف اپنے دفاع کے لیے, ٹھیک ہے, اپنے سروائیول کے لیے ایکٹ کریں گے, بس اس حد تک وہ ایکٹ کریں گے. تو اس کے اندر وہ اس لیول کی انٹیلیجنس نہیں ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنے اس انسٹنکٹ پہ ایکٹ کرے گا. لیکن انسان کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ان اینیمل انسٹنکٹس کے ساتھ ساتھ, ان حیوانی جبلتوں کے ساتھ ساتھ عقل جیسی ایک امیزنگ طاقت بھی ہے. اور اس انٹیلیجنس, اس عقل کی وجہ سے جب انسان اس عقل کو یوٹیلائز کرتا ہے فار ایول, یعنی وہ اپنی ان اینیمل ڈیزائرز کو پورا کرتا ہے, حیوانی جبلتوں کا قیدی بن جاتا ہے یا اسیر بن جاتا ہے, تو وہ پھر اپنی ان عقلی صلاحیتوں کی وجہ سے ایسی تباہی مچاتا ہے کہ اللہ کی پناہ. آپ انسان کی تاریخ دیکھیں, انسانی تاریخ کی وہ خون اشام ساتیں, چاہے وہ ہولوکاسٹ ہو جو جوز کے ساتھ ہوا, ٹھیک ہے, یہ تو بہت قریب کی ہسٹری ہے نا, اس پہ آپ کو ڈاکیومنٹریز بھی مل جاتی ہیں. اٹ از ہورریفک بیانڈ ورڈز, اٹ از ہورریفک بیانڈ ورڈز کہ انسان کیا یعنی کس لیول تک گر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. یا پھر اگر ہم ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جو ایٹامک بام گرایا گیا, اگر ہم اسی کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیں, تو in a fraction of a second ایک پورا نیشن ڈسٹروائے کر دیا گیا, in a fraction of a second, ٹھیک ہے. تو ایسی تباہی انسان مچا سکتا ہے کہ جو کہ جانور اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے, کوئی اور کریشن کر ہی نہیں سکتی, کیونکہ انسان کا مائنڈ بہت سپیریئر ہے, ٹھیک ہے. تو اگر وہ اس مائنڈ کو یوز کرے ٹو فلفل ہز اینیمل ڈیزائرز, تو وہ کس لیول تک یعنی تباہی مچا سکتا ہے. اور اب روز خبروں میں آ رہا ہوتا ہے نا, چھوٹی بچیوں کا ریپ ہو جاتا ہے. یعنی انسان کس لیول تک گر جاتا ہے. جیسے میں نے کہا جانور یہ کام نہیں کریں گے. آپ کو پتہ ہے, آپ نیشنل جیوگرافک پہ جا کے دیکھیں ڈاکیومنٹریز, حیران رہ جاتا ہے انسان کہ وہ یعنی کوئی بھی اسپیشیز ہو نا, چاہے وہ اس کی خوراک بھی ہو, لیکن اگر وہ ایسی مثالیں نظر آتی ہیں کہ وہ مثلاً اگر ایک ٹائیگر ہے اور کوئی ہرن کا بچہ ہے اور وہ بالکل بیبی ہے, وہ اس کو نہیں مارے گا, ٹھیک ہے, وہ دوسرے جانور کے بچے کو نہیں نقصان پہنچائے گا. اینڈ بلکہ یہ جو ایک اسپیشیز ہوتی ہے, مثلاً کوے ہوتے ہیں, میں نے تو خود دیکھا ہے, میرے گارڈن میں نیم کا درخت ہے, اس میں کوے ہوتے ہیں, وہ جس طریقے سے ایک دوسرے کا دفاع کرتے ہیں, اٹس انبلیویبل, ٹھیک ہے. تو بہرحال انسان, لیکن بہرحال جب گرنے پہ آتا ہے تو وہ اتنا گرتا ہے کہ وہ تمام کریشن سے زیادہ ایول, بدترین, لوسٹ آف دا لو ہو جاتا ہے, اور جو تباہی وہ مچا سکتا ہے اٹس انبلیویبل. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں
اللہ ان لوگوں کو جانور سے بدتر قرار دیا گیا جو اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتے اور ریالٹی تک، اصل حقیقت تک، اللہ تعالیٰ کی ذات تک، اپنی زندگی کے پرپس تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے. سورہ آراف کی آیت 179 میں پڑھ رہی ہوں. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. اور ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جن اور آدمی پیدا کیے ہیں، یعنی جو ان لاز کو فالو نہیں کریں گے اور اسفل سافلین بنیں گے تو ان کے لیے پھر جہنم ہے. ان کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں ہیں، انہوں نے نہیں سمجھنے کی کوشش کی، اور آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں. فزیکل آنکھیں تو ہیں بٹ وہ انسائٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ریالٹی کو نہیں دیکھنا چاہتے. اور کان ہیں کہ ان سے سنتے نہیں ہیں، وہ صحیح بات، اچھی بات، ہدایت کی بات نہیں سننا چاہتے. وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے، جیسے جانور، بلکہ ان سے بھی گمراہی میں زیادہ. یہی لوگ غافل ہیں. سورہ انفال کی آیت 22. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. بے شک سب جانداروں میں سے سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہی بہرے گونگے ہیں جو نہیں سمجھتے. فزیکلی بہرے گونگے نہیں ہیں، اسپرچولی بہرے گونگے ہیں، یا ریالٹی کو نہیں سننا چاہتے. خدا تعالیٰ کی بتائی ہوئی انسٹرکشنز کو سمجھتے تو ہیں، فالو نہیں کرنا چاہتے، یا سمجھنا بھی نہیں چاہتے، سننا بھی نہیں چاہتے. وہ اپنی ڈیزائرز کو فالو کرنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ 4 مقامات کی قسم کھا کر یہ بات اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ انسان کے اندر یہ دونوں صلاحیتیں موجود ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ انسان کی تاریخ، ہسٹری اس چیز پر گواہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تک، تمام انبیاء کرام کی دعوت انسان کو اسفل سافلین میں گرنے سے بچانے کے لیے تو تھی، اور احسن تقویم پر فائز کرنے کے لیے تھی کہ انسان اپنے آپ کو ڈسکور کرو، تم کیا چیز ہو. ٹھیک ہے، جس نے اپنے آپ کو جانا اس نے اپنے رب کو جانا. ٹھیک ہے، خود شناسی دراصل رب شناسی ہے. یعنی آپ جب اپنی وہ اسپرٹ ڈسکور کریں گے، اپنی ٹرو پوٹینشیل ڈسکور کریں گے، آپ اپنے زندگی کا مقصد بھی پالیں گے. اسفل سافلین کی جو تفسیر ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 رائے موجود ہیں. کچھ علماء نے اس سے یہ مراد لیا ہے کہ انسان بیسٹ صلاحیتیں ہوتی ہیں ینگ ایج میں اور پھر وہ لوٹا دیا جاتا ہے ٹو دا ورسٹ ڈیکریپٹ اولڈ ایج. تو اسفل سافلین کو کچھ علماء نے اس معنی میں بھی لیا ہے. اور نمبر 2 اس سے مراد جہنم بھی ہے. اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ایکسیپشن بیان کر رہے ہیں. تھوڑا سا ٹائم اوپر ہو گیا بیکاز وی اسٹارٹیڈ اے بٹ لیٹ آلسو، تو آئی جسٹ ٹیک اے فیو مور منٹس. ٹھیک ہے، اینڈ انشاءاللہ we'll finish in another few minutes. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. مگر جو ایمان لائے اور نیک کام کیے سو ان کے لیے تو بے انتہا بدلہ ہے. اسفل سافلین میں گرنے سے کون لوگ بچ جائیں گے؟ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ انسان جو ہے وہ لوئسٹ آف دا لو کریشن بن جاتا ہے. مگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ استثناء فرما رہے ہیں، ایکسیپشن بیان کر رہے ہیں کہ اسفل سافلین میں گرنے سے محفوظ رہنے والے لوگ کون ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لے آئیں گے، اور ایمان لائیں گے غیب پر، خدا پر، اس کے نبیوں پر، اس کی لائی ہوئی کتابوں پر. ٹھیک ہے، اور اس کی بتائے ہوئی جو حقیقت ہے اس پر جب ایمان لا کر اور اعمال صالحہ کریں گے، یعنی اپنے آپ کو ڈیولپ کریں گے، گرو کریں گے، اور وہ کیریکٹر ڈیولپ کریں گے جو خدا نے چاہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اسفل سافلین میں شامل نہیں ہوں گے. وہ گرو کر کے احسن تقویم کا درجہ پا لیں گے، وہ نوبل بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایمان اور جو انسان کا عقیدہ ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ انسان کا ورلڈ ویو بناتا ہے. ٹھیک ہے، یور ویو آف دا ورلڈ، یور فلاسفی آف دا ورلڈ، یور پرپس ان لائف. ٹھیک ہے، آپ کا ایمان جو ہے وہ نظر تو نہیں آتا، لیکن جب آپ
ایکٹ کرتے ہیں اس ایمان اور عقیدے پر تو پھر پتہ چلتا ہے. اور وہ بیسکلی ہمارے تمام کاموں کی میٹافزیکل فاؤنڈیشن بنتا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک ہمارے دماغ میں ایک آئیڈیالوجی ہے, ایک بلیف سسٹم ہے, اور وہ بیسکلی فاؤنڈیشن بنتا ہے ہماری تمام زندگی کے کاموں کی. ہم اسی کی, وہ ہمارا ایک طرح سے کیا ہوتا ہے, کمپس ہوتا ہے نا, وہ ہمیں کانسٹنٹلی گائیڈ کرتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو جتنا اسٹرانگ وہ ہمارا ایمان ہوگا اور جتنا ہم کنونسڈ ہوں گے, تو اسی طرح سے پھر ہمارا عمل بھی اس چیز کو ریفلیکٹ کرے گا. اور اسی کے اوپر پھر کیا میں نے کہا کہ ہمارا کردار جو ہے وہ تشکیل پائے گا. تو یعنی جو کیریکٹر ڈیولپمنٹ ہوگی وہ اسی ایمان کی بیسس پر ہوگی. جو ایمان ہمارے اندر مضبوطی سے ہمارے اندر جو سنک ان کر جائے گا, جو ہمارا تھنکنگ پروسیس میں کا حصہ بن جائے گا, رائٹ. تو دیٹ ول بی آر گائیڈنگ لائٹ. اسلام میں جیسے میں نے کہا 6 چیزیں ہیں جو کہ ایمانیات, جو بیسک ایمانیات میں شامل ہیں, جو فاؤنڈیشن ہیں ہماری ایمان کی. اللہ پر ایمان لانا, رسولوں پر, کتابوں پر, ملائکہ پر, ٹھیک ہے, فرشتوں پر, آخرت پر, آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی پر, اور تقدیر پر, کہ کچھ چیزیں تقدیر میں لکھ دی گئی ہیں. ان ایمانی بنیادوں پر, ان فاؤنڈیشنز پر, اس ایمان کی فاؤنڈیشن میں ہم کیا دیکھتے ہیں, ایک پختہ شخص جو ہوگا نا, یعنی جو میں نے کہا راسخ العقیدہ ہوگا, وہ اعمال صالحہ کی بنیاد پر جب اپنے کردار کی ڈیولپمنٹ کرے گا, تعمیر کرے گا, تو وہ احسن تقویم کے زمرے میں شامل ہو جائے گا. اور جو پھر اس کے الٹ راہ اختیار کرے گا وہ اسفل سافلین کے زمرے میں شامل ہو جائے گا. فما یکذبک بعد بالدین, پھر اس کے بعد آپ کو قیامت کے معاملے میں کون جھٹلا سکتا ہے. اور دوسرا ترجمہ ہے, اے انسان اس کے بعد کیا چیز تجھے جزا اور سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے. ہاؤ کین یو ڈینائی دیٹ یو آر اکاؤنٹیبل. ان سب چیزوں کے بعد پہلے جو ٹرانسلیشن ہے اس کی روح سے اس کا مطلب بنے گا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تمام دلائل اور براہین, تمام ایویڈنس کے بعد ایسی کون سی چیز ہے جو ان لوگوں کو جزا اور سزا کے معاملے میں آپ کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے. ہاؤ آر دے کنونسڈ ٹو ڈینائی یو آفٹر آل دس ایویڈنس. جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں, جو اللہ کا کلام آپ ان کو پیش کر رہے ہیں, جو آپ کا کردار ہے, جو آپ کی نوبلٹی ہے, ہاؤ کین دے ڈینائی یو, دا موسٹ ٹروتھفل مین, دا موسٹ آنیسٹ مین, صادق, امین, کہ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں وہ آپ کو. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا ایک مرتبہ, کہ اگر میں تمہیں, ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو کے انہوں نے فرمایا, اگر میں تمہیں کہوں کہ ایک لشکر حملہ کرنے کے لیے پیچھے تیار کھڑا ہے, کیا تم میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا ہم بالکل مانیں گے, کیونکہ ہمیں آج تک تم سے جھوٹ کا ایکسپیرینس ہوا ہی نہیں ہے, تم سچے ترین انسان ہو. ٹھیک ہے, تو جب وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار تھے تو پھر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی وحی کو کیسے انکار کر دیا, اس کو کیسے ڈینائی کر دیا؟ اپنی ڈیزائرز کی وجہ سے نا, اپنی ڈیزائرز کی فالوئنگ, اپنا لائف سٹائل نہیں چینج کرنا چاہتے تھے. اور جو دوسرا ٹرانسلیشن ہے اس کی روح سے اس کا مخاطب, اس کا ایڈریسی پھر کون ہے؟ آخرت کو جھٹلانے والا انسان. کیسے تم ڈینائی کر سکتے ہو؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین, کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی اس حاکم کو ہم اچھا سمجھتے ہیں, اس رولر کو جو انصاف کا معاملہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو تمام حاکموں کا حاکم ہے, کیا وہ اپنے بندوں کے درمیان انصاف نہیں کرے گا؟ دنیا تو ایک امتحان کی جگہ ہے نا, دارالامتحان ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا دن رکھا ہے کہ جس میں مکمل انصاف ہوگا. ٹھیک ہے, پرفیکٹ انصاف ہوگا. اس دنیا میں ہمیں مکمل انصاف نہیں ہوتا, نہیں ملتا. اور اگر پھر اللہ تعالیٰ بھی کوئی انصاف کے لیے دن نہ رکھیں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی جو اعلیٰ ترین صفات ہیں, یعنی اللہ اعلیٰ صفات سے, اعلیٰ ترین صفات سے متصف ہستی ہے, یہ اس کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ انصاف قائم نہ کرے, وہ کوئی دن ایسا نہ رکھے جب انصاف ہو. یہ عقلاً قابل قبول نہیں ہے. یہ بات ہم قبول نہیں کر سکتے کہ اتنی رحیم اور کریم ہستی, اس قدر انصاف کرنے والی ہستی, جب اس دنیا کو دارالامتحان بنایا اور یہاں پہ بے حد زیادتیاں اور ظلم ہوئے اور انصاف نہیں مل سکا کئی انسانوں کو, تو پھر یہ اس کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا دن ہی نہ رکھے کہ جب انسانوں کو مکمل انصاف ملے, اچھوں کو ان کی اچھائی کا بہترین بدلہ ملے,
اور برے لوگوں کو ان کی برائی کا جو ہے کی سزا ملے. اب یہ اس کو ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں جو ہے اس چیز کو آخرت کی ضرورت کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایویڈنس کے طور پہ پیش کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس انصاف کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ایک دن ایسا آئے. مثلا ہم دیکھتے ہیں سورہ صاد کی آیت 28, ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. کیا ہم کر دیں گے ان کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کی طرح جو زمین میں فساد کرتے ہیں, یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے. سورہ الجاسیہ کی آیت 21, ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. کیا گناہ کرنے والوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم ان کو ایمانداروں اور نیک کام کرنے والوں کے برابر کر دیں گے, ان کا جینا اور مرنا برابر ہے؟ وہ بہت ہی برا فیصلہ ہے, وہ بہت ہی برا فیصلہ کرتے ہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں, یعنی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ میں ایسا کروں گا. بہت ہی غلط فیصلہ, بہت برا فیصلہ. یہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں. سورہ قلم کی آیت 35 اور 36, افنجعل المسلمین کالمجرمین, پس کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے. ما لکم کیف تحکمون, تمہیں کیا ہو گیا ہے, کیسا فیصلہ کر رہے ہو. یعنی اللہ کو جانتے ہوئے, اس کی صفات, ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں جانتے ہوئے جس طریقے سے اس نے تمہاری زندگی میں جو کچھ کیا ہے, کیا اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سوٹ کرتی ہے کہ وہ انصاف نہ کرے اور وہ کوئی ایسا دن نہ لائے جب تمام انسانوں کو انصاف ملے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اس کو سم اپ کریں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان جو ہے he has been endowed with amazing faculties and abilities. ٹھیک ہے, ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے اس کو بہترین اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساخت پر بنایا, اور اللہ نے اس پہ قسمیں کھائیں اور اپنے جو انبیاء کرام کی دعوتیں ہیں اور جو جگہیں ہیں ان کو بطور وٹنس پیش کیا کہ یہ پاسبل ہے. اور پھر کیا بتا دیا کہ جو انسان ان کو نہیں ریئلائز کرے گا, جو ان ابیلٹیز کو, جو اپنی انر سول کو ڈسکور نہیں کرے گا, جو اپنی ریالٹی کو ڈسکور نہیں کرے گا, اور خدا کی بتائی ہوئی ڈیوائن انسٹرکشنز کے مطابق اپنی کیریکٹر کی ڈیولپمنٹ نہیں کرے گا, تو اٹ از پاسبل کہ وہ بہت نیچے گر جائے اور پھر اس کا انجام آخرت میں بھی اچھا نہیں ہوگا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین. So I conclude the lesson here, and if anyone has any comments or any questions, please feel free to ask or comment. جی کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ جی آنٹی سلیمہ آنٹی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بہت کلیئرلی سمجھ آیا بیٹا, کچھ نہیں کہنا چاہ رہی, بس جزاک اللہ, بہت ہی اچھا سمجھ میں آ گیا. تھینک یو سو مچ آنٹی. الحمد للہ, الحمد للہ. لولی ٹو ہیو یو. ٹھیک ہے, would anyone else like to جی سارا. I just wanted to say mashallah, maybe I'm a little biased, I'm your sister, but mashallah بلاغ میں ہر لیسن میں mashallah مجھے گروتھ نظر آتی ہے. اللہ آپ کو مبارک اللہ فیکم, اللہ آپ کو اور دے mashallah. الحمدللہ, every class mashallah گروتھ نظر آتی ہے, اللہ اور آپ کو دے. تھینک یو سو مچ. I wanted to say something. اوکے سوری عائشہ. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, لولی ٹو ہیو یو. ہاں بالکل, اللہ کا شکر. same just wanted to say it was extremely peace inducing, and yes, as Sarah said کہ ہر کلاس کے ساتھ گروتھ نظر آتی ہے. اللہ کا شکر also ہے. the fact, but I would like to say is that we humans are very short sighted. تو ہم صرف وہی دیکھتے جو ہماری آنکھ کے آگے ہوتا ہے. بالکل, بھول جاتے ہیں یہ سب باتیں, ابھی سنی ابھی بھول گئے, ابھی سنی. سو ایچ ویک جب یہ ریوائز ہو رہا ہوتا ہے تو ایٹ لیسٹ وہ
آپ کے مائنڈ میں ریفریش ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک سرٹن ایکٹ آپ کیوں کر رہے ہو. بالکل. ادروائز تو اف یو سی اراؤنڈ یور سیلف تو ایٹ لیسٹ آئی فیل سو الینیٹڈ. میں جس سوسائٹی میں موو کرتی ہوں, جن لوگوں سے ملتی ہوں, یہ میں نہیں کہہ رہی کہ میں بہت نیک ہوں, مجھ سے بہت نیک لوگ ہوں گے, بالکل, بٹ آئی ڈونٹ نو بیکاز آف دا کیریکٹر اور بیکاز آف دا وے آئی چوز ٹو بی, مجھے ایسا لگتا ہے دیٹ a lot of areas I am being shunned from a lot of areas. جی but جی, جب آپ یہ ساری تفسیر سنتی ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ it really doesn't matter, you know. ایسا نہیں کہ میں ان کو لک ڈاؤن کر رہی ہوں, بٹ ایٹ لیسٹ میں جہاں ہوں وہ ویلیڈیٹ ہو جاتا ہے. بالکل. and you will find your clan, you will find the kind of people who have the same values, and inshallah you will find peace with them. You will find those genuine friends, and you will find those people who agree with you, who have the same values. اور وہ بہت ہی یعنی بلیسنگ ہو جاتی ہے اللہ کی جب ایسے دوست مل جائیں تو. Yes, I found them. الحمدللہ. Thank you, Farah. Where's Shahira? Shahira's well? Is she all right? She hasn't been coming. جی شہیرہ She's been busy. سے 2 weeks پہلے میری بات ہوئی تھی, وہ بھی بہت ٹائم بعد. She's well, الحمدللہ. I think very caught up with the children. اچھا اچھا, سب گھر پہ ہے نا. چلیں ٹھیک ہے, میرا سلام کہیے گا. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام. اوکے جی, جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.